صلی علی رسول کریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم. یہ کتاب ہے جو سنا رہا ہوں کئی دن سے. بہت مضامین ہیں مولانا سیرت پر، بہت زیادہ مضامین. اللہ کا شکر ہے. پہلے اس کی ٹائٹل پر یہ لکھا ہوا ہے: خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم بر راہ ثنانست. اللہ تعالی ہمارے حمد کرنے کا منتظر نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بالکل ذاتی ہیں، ہم کریں نہ کریں. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کی. یہ حقیقت ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بس کافی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو ماننا ہر کے لیے ضروری ہے، مگر سعادت یہ ہے کہ اس کی شہادت بھی دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اول کلمہ یہ حقیقت ہے. کوئی مانے نہ مانے، کوئی اللہ کو پرواہ نہیں، نہ رسول کو پرواہ ہے. ہاں، اگر آپ شہادت دیں گے اس کی تو آپ کی سعادت ہے. دوسرا کبھی امام محمد احمد صاحب کے علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک حقیقت ہے. کسی کے تقلید، کسی کے تکذیب سے کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر ہماری سعادت یہ ہے کہ ہم اس کی شہادت دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم بر راہ ثنانست. اللہ تعالی ہمارے حمد کا منتظر نہیں ہے. اسے رسول کی جو وقت ہے، عظمت ہے، وہ کسی کے بیان کرنے پر موقوف نہیں ہے. کوئی بیان کرتا ہے تو اس کی سعادت ہے. محمد چشم بر راہ ثنانست. اللہ اپنے حمد کا منتظر نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تعریف کے منتظر نہیں ہے. خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، محمد حامد حمد خدا بس. خدا حمد آفرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح فرمائی خدا کی، یہ مدح کافی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ میں ہے، یہ محمد نعت کافی ہے. اچھا سے مشہور ہے شاید. خدا در انتظار حمد مانست، تو ذکر پہلے یہ لکھا. خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم بر راہ ثنانست. خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح فرمائی خدا کے لیے کافی ہے. محمد حامد حمد خدا بس، اور محمد اللہ نے حمد کیا، یہ کافی ہے. مہاراج جو حدیث سنا رہا تھا ابھی نکالا تو یہی میں نے کہا جو نکل جاتا ہے وہ سنا دیتا. سبھی خیر ہے. وہ حدیث مشہور جو ہے وہ طویل، اس کا 12واں نمبر ہے حریص علیکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے، تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند تھے. ترجمہ کیا ہے، تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند تھے. جب حرص کا استعمال اعلیٰ کے سلے سے کیا جاتا ہے تو اس کے معنی شدت طلب ہوتے ہیں. آج کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہمارا نبی تم لوگوں کے نفع رسانی کا کمال درجہ طالب و شائق ہے. حریص علیکم ترجمہ یہ، ہمارا نبی
تم لوگوں کے نفع رسانی کا کمال درجہ طالب و شائق ہے. کیسے نفع پہنچ جائے امت کو. آیت بالا سے باوضوح ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کے مفاد اور رفاہ و صلاح کے آرزو بدرجہ کمال تھی. سورہ یوسف میں ہے بہت لوگ ہیں جو ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تجھ کو ان سے ایمان لانے کی بڑی چاہت ہے. بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. آپ کو چاہت ہے, آپ کو چاہت ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں, لیکن یہ تقدیری بات ہے, سب لوگ ایمان نہیں لائیں گے. بہت لوگ ہیں جو ایمان نہ لائیں گے اگرچہ تجھ کو ان سے ایمان لے آنے کی بڑی چاہت ہے. اس آیت کے بھی سے استفادہ ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منتہائے نظر اور کمال آرزو یہی تھا کہ تمام عالم کے سر ایک ہی مالک وحدہ لا شریک کے سامنے جھک جائے. بس ان کی کوئی پیشانی ایسی نہ ہو جو جھکی نہ ہو. اس آیت سے استفادہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منتہائے نظر اور کمال آرزو یہی تھا کہ تمام عالم کے سر ایک ہی مالک وحدہ لا شریک لہو کے سامنے جھک جائے. رب واحد کا دین واحد, رب واحد کا دین واحد ہی تمام اصناف انسانی کو متحد و متفق بنانے والا ہے. رب واحد اور دین واحد, جب یہ دونوں آئیں گے تو آپس میں وحدت پیدا ہو جائے گی. رب واحد کا دین واحد ہی تمام اصناف انسانی کو متحد و متفق بنانے والا ہے. قریش کے سردار عتبہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یہ عرض کیا تھا, کیا تم مال و دولت چاہتے ہو؟ عتبہ نے, قریش کے سردار عتبہ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر یہ عرض کیا تھا, کیا تم مال و دولت چاہتے ہو؟ میرا ذمہ ہے کہ سب سے زیادہ زر و مال تیرے پاس جمع کر دوں گا. کتنا مال چاہتے ہو, مگر یہ چھوڑو, یہ جو کام جو کر رہے ہیں دعوت کا یہ چھوڑو. کیا تم ریاست کے خواہاں ہو, بادشاہ چاہتے ہو؟ ہم سب تجھے اپنا رئیس تسلیم کر لیتے ہیں, تب ہمارے بادشاہ تم ہی ہو. کیا تم تخت قائم کرنا چاہتے ہو؟ میں سارے عرب سے تیری فرمانروائی کی تصدیق کرا دوں گا, سب لوگ مان لیں گے تم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے نہ زر و دولت کی ضرورت ہے اور نہ ریاست و حکومت کی آرزو ہے. میں تو رب العالمین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اسی کے پیغام کا ہر ایک سننے والے کے کان تک پہنچانا میرا مقصود ہے, اور اسی کے پیغام کا ہر ایک سننے والے کے کان تک پہنچا دینا میرا مقصود ہے. اصلی جو دعوت لے کے آیا ہوں ہر شخص کے کانوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں. ایک بار ابو جہل لعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مضروب کیا, مارا. یہ بھی ہے, مضروب کیا. ایک بار ابو جہل لعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مضروب کیا. حضرت حمزہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا, چچا تھے, تو انہوں نے ابو جہل کو جا پیٹا, ہمارے بھتیجے کیوں مارا تم نے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ محمد تم کو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, مجھے انتقام وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں. ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھے خوشی ہوگی. ہاں تم مسلمان ہو جاؤ تو. سیدنا حمزہ کے دل میں یہ بات جم گئی اور وہ مسلمان ہو گئے. ان واقعات سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اغراض کے
گرد و غبار سے بلند تر تھا۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اغراض کے گرد و غبار سے بلند تر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تعلیم کے لیے بے حد سرگرمی کسی ذاتی مفاد پر مبنی نہ تھی۔ انتقام اور دیگر رذائل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ پاک و صاف تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آرزو اپنے نفس کے لیے کچھ بھی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر محبت کل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منفعت عامہ اور جود عامہ کے صفات سے مشکل و مجسم تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عدیہ پر نظر ڈالو جو وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں فرمائی ہیں۔ وفات سے ایک ماہ پیشتر ایک خطبہ کے آغاز میں فرمایا، مسلمانوں اللہ تم کو سلامتی سے رکھے۔ ایک مہینہ پہلے خطبہ، اس پہ کتنی دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فکر تھی تو امت کی تھی۔ مسلمانوں اللہ تم کو سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے۔ دعا، مسلمانوں اللہ تم کو سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے، تمہاری مدد کرے، تم کو بلند کرے، ہدایت اور توفیق دے، اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ پہلی سی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آفتوں سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنا دے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کرو کہ ایک کے بعد دوسری دعا اور دوسری کے بعد تیسری دعا، دعائیں برکت دیتے تھکتے ہی نہیں۔ یہ اس صفت حریص علیکم کا ظہور ہے۔ ایک کے بعد یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، یہ بھی۔ ذرا ان الفاظ پر غور کرو، ایک کے بعد دوسری دعا، دوسری کے بعد تیسری دعا، گویا دعائیں برکت دیتے ہوئے تھکتے ہی نہیں تھے۔ یہ اسی صفت حریص علیکم کا ظہور ہے، اور یہ خصوصیت ذات ہماری ہی کی ہے، بس حضوری کی وجہ سے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر خلق کلہ۔ 12ویں صفت وہی ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اپنے نبی کی معرفت تو ہو، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ کان رسول صحیحین میں ابن مسعود سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ مخافۃ الصعامۃ علینا۔ یہ چیزیں پیش نظر نہیں رہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گاہ بگاہ واعظ فرمایا کرتے تھے، ہر وقت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو گاہ بگاہ واعظ سنایا کرتے تھے، اس اندیشہ سے کہ روزانہ واعظ کا سننا ہم پر گرا نہ گزرے۔ کتنی بڑی بات، جبکہ اسی لیے آئے تھے تشریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول ازراہ شفقت و رافت تھا کہ سامعین جس قدر بھی سنیں نشاط طبع سے سنیں، اور آئندہ کے لیے شوق تمام باقی رہے، اور آئندہ کے لیے شوق تمام باقی رہے۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب بحالت نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سن پاتے تو نماز ہلکی فرما دیتے۔ عادت مبارکہ تھی کہ جب بحالت نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سن پاتے تو نماز ہلکی فرما دیتے کہ ماں بچے کو جلد سنبھال سکے، بیٹی نماز سنبھال لے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ ایسے ماں ہو گئے عرش پر کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس وقت آپ کو نیچے ہی اترنا ہے۔ ایک عارف سے کسی نے پوچھا، مدارج السالکین میں کسی عارف سے کسی نے پوچھا
اگر کسی کا ہاتھ عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو، عرش کا، اتنے میں اذان ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ فرمایا بہت زبردست، کہا عرش کا پایا چھوڑ دو، اللہ کے منادی کی ندا کی اقتدا کرو اور نیچے اترو عرش سے. اتنی بڑی مال عرش کا پایا چھوڑو. ابن قیم کا یہ ہے، عرش کا پایا چھوڑ دو اور اللہ کا منادی جو حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے اس کی اجابت کرو. آؤ زمین پر. اب پھر جا کے عرش، یہ بھی لکھا ہے پھر جا کے عرش کو پکڑ لینا، لیکن اس وقت تم کو زمین پر آنا ہے. جو معرفت ہے کہ نہیں، یہ معرفت کا علم بھی نہیں، چیزوں کا علم بھی نہیں، رسمی چل چیزیں. اسے ایمان بڑھتا ہے کہ نہیں؟ کہ شریعت مقدسہ کی کتنی اہمیت ہے، اس حی علیہ الصلاۃ کی کتنی اہمیت. عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہے، چھوڑ دو اس کو. منادی رب کی اجابت کرو، رب تم کو بلا رہا ہے، چھوڑو عرش کو اور پھر جا کے پکڑ لینا. یہ بھی لکھا ہے، یہ مجھے تو اس پر تعجب ہے کہ یہ بھی لکھ دیا. یہ ہے دین مولانا، حقیقی دین، توحید، واحد. چھوڑ دو عرش. اپنی ایک بات ہے بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن وہاں جو لوگ حج میں گئے ہیں آگے والی سفر ریاض الجنت کے باہر ہے. اب کئی صف ہیں جو آپ باہر پڑیں گے، تو ظاہر ہے کہ ریاض الجنت میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. کیونکہ میں 78 میں گیا تھا، بہت زیادہ. لیکن میں ظہر کی نماز کے بعد میں ابراہیم صاحب سے میں نے بیان کر دیا، شاہجہاں بہت خوش ہوئے. میں نے کہا ظہر کی نماز کے بعد میں ریاض الجنت سے نکال کر کے پہلی صف میں چلا جاتا تھا. ریاض الجنت کا قیام اپنی جگہ پر متبر ہے، لیکن صف اول کی فضیلت اپنی جگہ پر الگ ہے. وہ ریاض الجنت سے بھی بڑھ کے ہے صف اول میں جانا. تو میں نے کہا کہ حضرت سے کہ میں حضرت ظہر میں پہلی صف میں چلا جاتا تھا. بہت خوش ہوئے. صف اول کے یقین رکھو کہ صف اول سے بڑھ کے کوئی محبوب صف نہیں ہے اللہ کے نزدیک. تو جہاد نہیں ہے یہاں پر، صف اول جاتے ہی نہیں. عرب کے لوگوں کے اندر ہے یہ، بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہاں کے لوگوں میں بات نہیں. جب وہ آگے نہ بڑھے سمجھو کہ ہندوستانی پاکستانی آدمی ہی عرب آگے، بلکہ تنگی ہو جاتی ہے بعض جگہ سے. تو دیکھ کے آیا ہوں ایک بہت بڑے شیخ رہتے تھے، سمجھ جائے کوئی بات بھی نہیں، بہت پیچھے رہتے تھے. سب مریدین بھی پیچھے پیچھے. ان کے امام نے دیا خطبہ کہ بعض شیوخ صف اول کی پچھلی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کے مریدین بھی وہاں رہتے ہیں. جو لفظ کہا ہو ہمیں خود صحیح سے سنا ہے. کہا وہ بات آگے آئے ہوں ورنہ میں شرطیوں سے کام لوں گا، سپاہی بھیجوں ان کو گرفتار کراؤں گا. صف اول. اب 100 صف میں تم بیٹھے ہو، چاہے کتنا بڑے پیر ہو، وہ صف اول کا درجہ یہاں نہیں ملے گا. معذوری الگ چیز ہے، یہ توحید دین. ورنہ میں شرطیوں سے سپاہیوں سے کام لوں گا. بہت نہیں بڑھتے لوگ، نہیں بڑھتے. یہاں بھی جگہ رہتی ہے، جلدی نہیں آتے. بہت اس وقت بہت اثار ہے. بالکل لینے میں اثار نہیں، لیکن صف اول میں اثار ہے. آگے چلے جاؤ، ہم پیچھے رہیں گے آرام سے. سب ایمان کی کمی کی وجہ سے. منافقین کے بارے میں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے کہ فجر کے وقت بکری کی کھڑی کی تقسیم ہوتی ہے تو اس کے لیے آ جائیں گے کھچڑتے ہوئے کچھ بغیر، لیکن نماز کے لیے اور صف اول کے لیے نہیں آتے. حدیثیں ہیں، ہے ہی نہیں کچھ ہے. یہ ہے صحیح دین، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اب لڑنا جھگڑنا اور بات ہی نہیں، لیکن بہرحال یہ تو اپنی جگہ پر ہے. عادت مبارکت ہی سے سوار ہو کر کسی کو
پیادہ ہمیں چلنے کی اجازت نہ فرماتے تھے، اگرچہ بہت بدائی اس خدمت کی تمنا رہتے تو اسے سوار کرا لیتے تھے یا واپس فرما لیتے تھے۔ پتہ نہیں عادت مبارکہ تھی کہ کوئی مسلمان مقروض مر جاتا تو اس کا قرض بیت المال سے قبل تدفین ادا فرما دیتے تھے، مگر خود کسی مردہ کا مال قبول نہ فرما دیتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ کسی غیبت میرے سامنے مت کرو، اپنے لوگوں کو مطمئن فرمایا کرتے تھے کہ کسی غیبت میرے سامنے مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے میرے دل میں کوئی فرق آئے۔ یہ حضرت ہمارے سناتے کہ مجھ کو ایسے حال میں نہ ہو لوگوں میں کہ جب میں منقبض القلوب ہوں، قلب میں میرے انقباض ہو، ایسی صورت میں لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ میں ایسی صورت میں آنا چاہتا ہوں منشرۃ القلوب، قلوب میں انشراح اس صورت میں آنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے میرے فیوض سے فائدہ ہو، اور انقباض اگر ہوگا تو کیا فرق پہنچے گا۔ اس وجہ سے مشائخ کو بزن نہ کرو، بہت ہی ہوتا ہے بڑی بڑی جگہوں میں انقباض۔ فرمایا کرتے تھے کسی غیبت میرے سامنے مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے میرے صاف دلی میں فرق آ جائے، کیونکہ اس کو کیسے فرق پہنچے گا؟ میرا دل اگر منقبض ہوگا کسی سے تو فرق پہنچے گا۔ بارہا ایسا ہوا کہ ساری رات امت کے حق میں دعا کرتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ چھوٹے بچوں کو پیار کیا کرتے تھے، یہ دوسری بات، چھوٹے بچوں کو پیار کرتے، ان کو خود سلام کیا کرتے۔ حضرت عمر کے یہاں ایک کوئی سفیر آیا دوسرے ملک سے، تو اسے پوچھا بھائی بڑا روب داب ان کا ہے، اچھا بچوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا بچوں کے ساتھ بہت شفیق ہے۔ کہا وہ سخت آدمی نہیں ہے، جو بچوں سے شفیق وہ سخت آدمی نہیں ہے، ہم ملیں گے اسے۔ یہ ماشاء اللہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ اب روایت کہاں ہے؟ اچھا ہے، ہاں نقل کر دیا ہم نے، چاہے کوئی پڑھے نہ پڑھے، یہ کتابیں میں اس کا حریص ہوں کہ جمع کر دوں۔ ابھی صبح بہت دیر تک ہم لوگ تھے۔ ایک روایت آئی وہی ڈھونڈ رہا تھا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اطول اعمارن، عمر کے اعتبار سے تھے، مجھے نہیں معلوم تھی تو ڈھونڈا لیکن جلدی ملا نہیں۔ عمر کے اعتبار سے بھی وہ اچھے لوگ ہیں جو عمر کے طویل ہوں اور اچھا عمل کرتے ہیں۔ اطول اعمارن کا لفظ نہیں سنا، یہ تو ہے من طال عمرہ و حسن عملہ، بہترین وہ لوگ ہیں من طال عمرہ و حسن عملہ، جس کو عمر طویل ہے اچھا عمل ہو۔ لیکن اطول اعمارن یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا حضرت کے مضمون میں، لیکن ڈھونڈتے تھک گیا، ملا نہیں، سو گیا میں ابھی کی بات، بس نہیں بات ہے، پھر نہیں ذہن میں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار، ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو اپنی سواری پر آگے پیچھے سوار کر لیتے، ہے کوئی کرتا ہے؟ غلاموں کے ساتھ سفید زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں شامل ہو جاتے، سفید زمین کی کوئی بستر نہیں تھی، یہی مطلب۔ ان سب امور کا ظہور عدل شفقت و رافت ہوا کرتا تھا، اور اس بلند ترین رافت و رحمت کا ظہور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا کے اندر۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے ایسے مضامین نافیہ دے کر آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں یعنی مکلفین پہ مہربانی کرنے کے لیے بھیجا ہے، کتاب اللہ دے کر کے۔ رب العالمین نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین فرما کر یہ ظاہر کر دیا ہے کہ اس طرح پروردگار کی الوہیت عام ہے اور اس کی ربوبیت سے کوئی ایک چیز بھی لاپرواہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و تفہیمات سب کے لیے اور سب کے فائدے کے لیے ہیں۔ کوئی شے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خود کو مستغنی ثابت نہیں کر سکتی۔ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ۔ لفظ رحمت ایسا لفظ ہے جس کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے استعمال ہوا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے کے لیے نہیں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تمام اشیاء کو محیط ہو رہی ہے۔ پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی جملہ عالمین کے لیے ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رحمت للعالمین وہی وجود مزکہ ٹھہرے گا جس نے اہل عالم کے بہبود اور سود، عالم کی بہبود و سود و رفع و فلاح، خیر و صلاح، عروج و ارتقاء، صفا و بہا کے لیے بلا شبہ، بلا شائبہ غرض اور بلا آمیزش طبع اپنے مقدس تر زمین کو صرف کر دیا ہے۔ یہ تو اچھا لکھا بھائی، یاد رکھنا چاہیے کہ رحمت للعالمین وہی وجود وہ مزکہ ٹھہرے گا وجود جس نے اہل عالم کے بہبود و سود اور رفع و فلاح، خیر و صلاح، عروج و ارتقاء، صفا و بہا کے لیے بلا شبہ، بلا شعبہ غرض، بلا آمیزش طبع اپنے مقدس زمین کو صرف کیا ہے، زندگی کو صرف کر دیا، جس نے بندوں کو اللہ سے ملا دیا ہے، اس لیے تاکہ بندے خیار امتی، یہ حدیث ہے جس کو مولانا نے کہا کہ میں تحفہ لے جا رہا ہوں، خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں من دعا، جو اللہ کی طرف جس نے دعوت دیا ہے۔ دعوت تو چلی رہی ہے، ایک سے ایک دعوت، کھیل تماشا ناچ گانا، دعوت ہی تو چل رہی ہے۔ خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میرے امت کے بہترین وہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا کام۔ مولانا نے کہا میں اس حدیث کو بطور تحفہ لے جا رہا ہوں، خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، خالی وہ حدیث مشہور ہے خیر امتی من دعا، یہ خیر کو من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تو ہے، یہ حدیث اس حقیقی سے یہاں سنیے گا۔ اب چونکہ بتایا کرا رہتا ہوں تو نئی نئی حدیثیں بھی ملتی رہتی ہیں۔ خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دعوت تو چلی رہی ہے، کھانے کی دعوت ہے، ناچ گانے کی دعوت ہے، عیاشی پہاجی کی دعوت ہے کہ نہیں؟ دعوت چل رہی ہے، ہم لوگ بہت سی چیزوں کا غافل ہیں لیکن چل رہی ہے دعوت، ظلم ستم کی دعوت ہے، سب کچھ ہے۔ بہت اللہ خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب ہے، سب سے بڑا کام یہی ہے۔ اللہ تعالی بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رحمت للعالمین وہی وجود مزکہ ٹھہرے گا جس نے اہل عالم کے بہبود وسود رفع و فلاح و خیر و صلاح عروج ارتقاء صفا و بہا کے لیے بلا شعبہ غرض بلا آمیزش طبع اپنے مقدس تر زندگی کو صرف کر دیا ہے۔ یہ ہے جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے الہی جلوہ انسانوں کو دکھایا ہو، جس نے الہی جلوہ انسانوں کو دکھایا ہو، جس نے دل کو پاک، روح کو روشن، دماغ کو درست، طبع کو ہموار بنایا ہو، جس کی تعلیم نے امن عامہ کو مستحکم اور مصلحت عامہ کو استوار کیا ہو، یہ ہونا چاہیے۔ جو غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن و جنگ، امید و ترنگ، گدائی و بادشاہی، مستی و پارسائی، رنج و راحت، حزن و مسرت کے ہر درجہ ہر پایا یہ اور ہر مقام پر انسان کی رہبری کرتا ہوں، جس نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنو کی دمک، وہ سب چیزیں کیا ہو، وہ ہے رحمت للعالمین۔ وہ غریب، محب،
شاہوں کا تاج، غلاموں کا محسن، بے آسراؤں کا آسرا ہے۔ اگر رحمت للعالمین کے لقب سے ملقب نہ ہوگا تو پھر اور کون ہوگا؟ سب بہت سی چیزیں لکھی۔ ہاں، رحمت للعالمین وہی ہے جس نے ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، رنگتوں کا اختلاف، زبانوں کا تباین دور کر کے سب کے دلوں میں ایک ہی ولولہ، سب کے دماغوں میں ایک ہی تصور، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ جاری کر دیا۔ ہاں، رحمت للعالمین وہی ہے جو بندہ کو اللہ کے حضوری تک لے جاتا ہے۔ ادعونی استجب لکم کی قدسی آواز سے آشنا بناتا ہے۔ ادعونی استجب لکم کی قدسی آواز سے آشنا بناتا ہے۔ اللہ اور بندہ کے درمیان کسی تیسرے کے لیے کوئی رکھنا باقی نہیں چھوڑتا۔ رحمت للعالمین وہی ہے جو دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کے طریقے اس طرح تعلیم دیتا ہے، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ ماں اتبا، یہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیا کیجیے۔ آپ بھی صحابہ کے بارے میں ہو رہا ہے، پھر ایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا ہے۔ یہ آپ نے تعلیم دیا اسے۔ رحمت للعالمین وہ ہے جو اخوت و محبت کا نام نعمت الہی رکھتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گیا۔ یہ بہت نقطہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے اور نعمتیں اسی طرح بھائی بھائی ہو جانا، یہ سب سے بڑی حضور کی کتنا اختلاف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دونوں الفت بین قلوبہم۔ یہ بہت اچھا ہے۔ رحمت للعالمین وہ ہے جو اخوت و محبت کا نام نعمت الہی رکھتا ہے۔ یعنی بھائی چارگی ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اختلاف ہو جاتا کیا رحمت نہیں ہو جاتی؟ تھوڑا سا وہ رحمت بہت عمدہ ہے۔ رحمت للعالمین وہ ہے جو اخوت و محبت کا نام نعمت الہی رکھتا ہے۔ کیا سے کیا ہے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ وہ ذات ہے کہ تم پر احسان کیا جس کی وجہ سے آپس میں تم بھائی بھائی ہو گئے۔ رحمت للعالمین وہ ہے جو معاملات انسان میں عداوت و نفرت کے تاثرات سے ہم کو علیحدہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ لا یجرمنکم، کسی خاص لوگوں کی عداوت تم کو اس پر باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ یعنی غیر بھی ان کے ساتھ بھی بدمعاشی یا عدل کے خلاف نہ کرو۔ وہ تو لکھا بہت جیسے آئے تھے سب جہاں کیا ہے وہ بہت طویل ہے، بارہ جتنا ہے سنا دیا ٹھیک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضور کی یہ صفات ہے عالیہ و حسنہ ہے، اس سے اللہ ہم کو حصہ دے۔ اللہ تعالیٰ باہم اخوت، محبت، تعلق بہت بڑی چیز۔ خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناؤ، یہ کوشش کرو۔ دین سے جو ہٹ رہا ہے اللہ کا مبغوض ہو رہا ہے، غیر محبوب علیہ۔ جو دین کے تم قریب کر رہے ہو تو گویا کہ میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، لوگ ملا دیتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں۔ باپ بیٹے میں اختلاف ہوتا ہے، بہت ملا۔ جو رب اور مربوب میں جو صلح کرا دے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ رب کو اپنے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان نعمتوں سے بھی نوازے۔ دعا کیجیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات جو ہیں اللہ ہم سب کے اندر لائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے۔ باہم اخوت، صداقت، ہمدردی، غمخواری، یہ تمام چیزیں عام مومنین نہیں بلکہ عام لوگوں کے ساتھ تعلیم کر رہا ہے شریعت۔ لا ضرر ولا ضرار فی اسلام، اسلام میں ضرر و ضرار ہے ہی نہیں ہے۔ جب ایسا دین ہے تو ایسے دین کو اختیار کرنا ساری امت نہیں سارے عالم کے لیے لازم ہے تاکہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
Mm-hmm.